Thank you again, Lord Staff. May we request to please honor us with Bismillahirrahmanirrahim. Ms. Sara Ahmed, Chairperson Child Protection and Welfare Bureau Punjab, Neelam Bhayal, my dear sister MPA, اور ہماری DG پنجاب چائلڈ پروٹیکشن مس دینش فاطمہ، اور پروین سرور وائس چیئر سرور فاؤنڈیشن، اور میرے نہایت ہی عزیز اور پیارے بچوں اور میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں سارا احمد کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ماشاءاللہ جب سے چیئرپرسن کا جاب سنبھالا ہے، اس ادارے کو مثالی بنانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سب کی مدد سے وہ اس ادارے کو مثالی بنائیں گی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ہے وہ مثالی ادارہ بن چکا ہے، اور اس میں بڑی سلامت کی اور اس کی ٹیم کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ یہ ہمیشہ لوگوں سے ہیلپ لے کے، مدد لے کے، اور خود بھی اپنی جیب سے بھی پیسے لگا کے اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس ادارے کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، اس ادارے میں زیادہ فیسلٹیز لانے کے لیے کام جو ہے کر رہی ہیں۔ تو میں سلام آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، ڈی جی صاحب کو، اور تمام جو امپلائیز ہیں اس ادارے کے، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی مدد سے ممکن ہے کہ ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ ہمارا فیوچر ہیں، اور آپ نے ہی اس ملک کی بات اور سنبھالنی ہے، اور کسی معاشرے کو جج کرنے کا بہترین جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی حکومت اپنے جو انڈر پریولیج بچے ہیں، اسپیشل نیڈ کے بچے ہیں، اسٹریٹ چلڈرن ہیں، مسنگ چلڈرن ہیں، ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے لک آفٹر کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ یہ کام بہت احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے، اور میں پھر تمام سٹاف کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پر میڈم پروین سرور نے یہاں ہنر کا ایک سوئنگ سینٹر بنایا تھا، جس میں نے دیکھا کہ بچوں نے ماشاءاللہ کیے ہیں۔ تو ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ فیصل آباد اور گجرانوالہ میں جو چائلڈ پروٹیکشن کے ادارے ہیں ان میں بھی یہ ہنر کا سینٹر جو ہے اگلے چند ہفتوں میں انشاءاللہ بنا دیا جائے گا، تاکہ وہاں کے بچے جو ہیں وہ بھی اس ہنر کو جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ آج ہم ایک بہت ہی مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں، اور حکومت آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں کوشش کر رہی ہے کہ جو لوگ اس کورونا وائرس کی وجہ سے ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں، جو ڈیلی ویجز پہ تھے، ان لوگوں کو مدد کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے 144 ارب روپیہ جو ہے وہ تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں میں 12,000 روپیہ فی خاندان جو ہے وہ رقم جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ تاریخی کام پرائم منسٹر نے کیا ہے کہ وہ غریب لوگوں کی، مستحق لوگوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے چائلڈ پروٹیکشن ادارہ ہے، اس طریقے سے اس ملک میں اور بہت سے ادارے ہیں جو NGO چلا رہے ہیں، جن کو ہمارے مخیر حضرات چلا رہے ہیں،
اور ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مخیر اگر کوئی قوم ہے تو وہ پاکستانی ہے۔ ان سے بڑا مخیر جو ہے وہ کوئی ہے کہ ان حالات میں جب کہ لوگوں کے بزنس ٹھپ ہو گئے تھے، کاروبار نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود لوگ اربوں روپیہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں جمع کرا رہے ہیں، لوگ کروڑوں روپے کے میڈیکل اکوپمنٹ، ماسک، سینیٹائزر، یہ N95 PPE، یہ چیزیں جو ہیں، جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، یا فرنٹ لائن پہ جو ہمارا اسٹاف ہے یا جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو چیزیں فری آف کاسٹ جو ہیں تقسیم کر رہے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ NGO اور مخیر حضرات کی مدد سے ہم پاکستان میں اور پنجاب میں 10 لاکھ سے زیادہ راشن پیک جو ہے مستحق افراد میں اب تک تقسیم کر چکے ہیں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہمارے مخیر حضرات کی مہربانی ہے، ان کی شفقت ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ لوگ جن کے چولہے چلنا بند ہو گئے تھے ان کے چولہے جو ہیں وہ چلنا شروع ہو گئے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں عید آپ کے ساتھ منا رہا ہوں۔ میرے اپنے بچے، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی دفعہ میں گورنر بنا تھا، اس وقت بھی جو پہلی عید تھی وہ میں نے یہاں کے آرسن بچوں کے ساتھ گورنر ہاؤس میں منائی تھی، اور انشاءاللہ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو لے کے جو ہی یہ کورونا وائرس سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں تو ان بچوں کو لے کے آپ گورنر ہاؤس میں آئیں، اور یہ گورنر ہاؤس میں یہ بچے میرے اسپیشل گیسٹ ہوں گے، مہمان ہوں گے۔ تو آخر میں صرف میڈیا کی وساطت سے اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو، بہنوں کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے، ایک تو ہم کورونا وائرس کی وجہ سے پریشان تھے، غم زدہ تھے، صدمے میں تھے، پھر جو پلین کریش ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمیں دوسرا صدمہ ہوا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھائی شہید ہو گئے ہیں، چاہے وہ PIA کا عملہ تھا یا مسافر تھے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے، اور ان کے خاندانوں کے لیے بہت مشکل ہو جن کے لب میں اپنی زندگیاں جو ہیں چل گئی ہیں، یا کورونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، تو ان خاندانوں کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آج ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو اور فلسطین میں جو ہمارے بھائی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری دعائیں ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے ظلم اور بربریت ہو رہی ہے تو انشاءاللہ وہ اپنی جدوجہد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور آخر میں افواج پاکستان کو، جنہوں نے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جنہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے اس قوم کے لیے پیش کیے ہیں، جنہوں نے سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے، وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے اپنی شہادت جو ہے قبول کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا اور ہم اس کورونا وائرس پہ بھی قابو پا لیں گے۔ لیکن میں آخر میں ایک اپیل ضرور کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ خدا کے لیے کورونا کو سیریس لیں، سوشل ڈسٹنس جو ہے، سماجی فاصلے جو ہیں ان کو برقرار رکھیں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزاریں۔ شاپنگ ساری اگر صحت ہوئی، آپ کی زندگی ہوئی تو شاپنگ ساری چلتی جائے گی، لیکن آپ ذرا محتاط ہو جائیں۔ چلو عید کے لیے مجبوری تھی، آپ کو شاپنگ کے لیے جانا پڑا، لیکن میرا خیال ہے کہ عید کے بعد ہمیں محتاط رویے جو ہیں کیا کرنے پڑیں گے، وگرنہ یہ صورتحال ہمارے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر، ہمارے نرسز، ہمارا طبی عملہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی قربانی دے رہا ہے کہ وہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے ہماری جانیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک ہی میسج دے رہے ہیں پوری قوم کو کہ خدا کے لیے جو گائیڈ لائنز ہیں حکومت کی ان پہ عمل کریں، اپنے گھروں میں رہیں، صابن سے اپنے ہاتھ کو بار بار دھوئیں، ماسک کا استعمال کریں۔ تو جب اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کورونا جیسی بیماری جو ہے اس سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں پھر
آپ کو دل کی گہرائیوں سے پیارے بچوں عید مبارک بھی کہتا ہوں، اور سارا چیئر پرسن ہماری بہن نینسی ہے اور ڈی جی صاحبہ اور تمام اسٹاف، اس لیے کہ کسی ادارے کی جو کامیابی ہے وہ صرف ایک شخص پہ نہیں ہوتی، وہ ساری ٹیم ورک کے ہوتی ہے. اور میں نے جو یہاں پر ڈسپلن دیکھا ہے اور جس طریقے سے پچھلے سال میں اس کو آگے بڑھتا دیکھا ہے اس ادارے کو، اس کی کامیابی کی وجہ یقینی طور پہ ڈی جی اور سارا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ٹیم ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تشریف لائی ہیں اور ان بچوں کے ساتھ عید کے اس مسرت موقع پہ انہوں نے ٹائم نکالا. شکریہ سر. اب کچھ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو میں بچے اور بچیاں جو کافی عرصے سے مقیم ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں. سب سے پہلے سعدیہ بچی ہے، سعدیہ ضیاء، اس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے. شکریہ. السلام علیکم. میرا نام سعدیہ ضیاء ہے. میں 2018 سے ادھر ہوں اور میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہوں. ادھر آئی کے میں بہت اچھا محسوس کرتی ہوں. ادھر ہمیں بالکل ایک گھر کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے. نہ ہمیں پیرنٹس کی کمی فیل ہوتی ہے اور نہ بردر کی پڑتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جب آج ایونٹس پہ آج تشریف لاتے ہیں، جیسے کہ آج ہمارے پاس گورنر صاحب آئے ہیں، تو اسی طرح ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں کوئی مہمان تشریف آتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ نیکسٹ آپ دوبارہ بھی ادھر تشریف لائیں. شکریہ بیٹا. اب عائشہ ہمارے بچی ہے جس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں یہاں 2008 سے ہوں اور میں نے ہمیں عید کی شاپنگ پر میں نے سارے اتنا کچھ ہمیں سوال چارج کرتے ہیں اور وزٹ بھی آتے ہیں ہمارے پر. ہم کہتے ہیں آپ کی لسٹ میں بھی آئے مارننگ کارڈ ہوتا اور اس طرح وزٹ کا ہمیں گفٹ بھی دے کے جاتے ہیں، عیدی بھی ہمیں ملتی ہیں. اور میں نے سارا گھمانے پھرنے ہر چیز پر جاتے ہیں اور میں سارا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آگے کے گروپ میں ہم جائیں گے. شکریہ بیٹا. سارا عمر بچی جس کو میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے. سارا عمر. اور میں یہاں پر پڑھتی ہوں اور سلائی سیکھتی ہوں. مجھے یہاں پہ بہت مزہ آتا ہے. کبھی بھی اپنے ماں باپ کی کمی نہیں ہوتی، تو یہاں پہ میں بہت لگا کے پڑھتی ہوں اور مجھے بہت مزہ آتا ہے. یہاں ہمارے چیئرپرسن سارا احمد تو بہت اچھی ہے، وہ ہماری گاڑیاں اور عید کی شاپنگ بہت اچھی طریقے سے کراتے ہیں. اس لیے میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. شکریہ بیٹا. تھوڑا سا میں چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو میں بتانا چاہتا ہوں کہ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کرنٹلی 8 ڈسٹرکٹ میں کام کر رہا ہے اور چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو یونیک سروسز پورے پنجاب میں دے رہا ہے. جیسے سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ ہے، آرفن ایج ہے، ایڈی ہے. اس کی یونیکنیس یہ ہے کہ یہ ریسکیو سروسز پرووائڈ کرتا ہے. کوئی بچہ مشکل حالات میں ہو، کوئی کسی بچے کے اوپر ایون پیرنٹس تشدد کرے تو چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کی ٹیم فوراً اس کو ریسکیو کرتی ہے. اب میں
डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो मैडम विनेश वर्मा साई को दरखास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। रफीक बेटा। आप ठीक है सर, हम आपको वेलकम करते हैं, आपको बहुत मुबारक। और हम आपके तहे दिल से मशहूर हैं कि इन मुश्किल टाइम्स में, जबकि ये पैंडेमिक जो है इससे हम इतनी बुरी तरह अफेक्ट हुए हुए हैं, हम अपने अजीज़ों के घर नहीं जा सक रहे उनसे मिलने के लिए, हम अपने वालिदैन से मिलने नहीं जा सक रहे। आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपने हमारी बहुत हिम्मत बढ़ाई है। हम ये सब बच्चे और हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं फॉर दिस काइंडनेस जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए और अपनी इतनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला। सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो जो है जी अपने 8 इंस्टीट्यूट की चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट की मदद से 8 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में काम करें। सर हम इन बच्चों को जिन बच्चों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है हम उन्हें रेस्क्यू भी करते हैं, जो हमारे पास आते हैं थ्रू कोर्ट और इवन थ्रू सिविल सोसाइटी किसी के पॉइंट आउट करने के ऊपर, और हम इन बच्चों को यहाँ पर लेकर आते हैं। रेस्क्यू सर्विसेज हमारी हैं जी, हम बेगरी और स्ट्रीट चिल्ड्रन और इन सब के लिए भी गो एंड टेक दोज ऑपरेशन और हम बच्चों के लिए रेस्क्यू करके लाते हैं। यहाँ पर भी हम उनको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जनाब। इनके पास रहने के लिए बहुत अच्छी बहुत किसी भी एक मिडिल क्लास से बेहतर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इनके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का स्कूल है जहाँ पे आप तशरीफ़ रखे हुए हैं और बहुत अच्छी यहाँ पे कंप्यूटर लैब और सब कुछ है। इनके हमने जनाब इनके लिए तो वोकेशनल ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त किया है। लड़कियाँ जो हैं वो हुनरगाह में उनकी हेल्प ऑफ एफ्ता और लड़कों के लिए BTI है जहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग भी देते हैं और ये बच्चे पढ़ भी रहे हैं। अब हम इनकी स्पोर्ट्स और दीगर जो दूसरी ग्रूमिंग है, इनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और वो सारा कुछ जो है वो यहाँ पर हम कर रहे हैं। सर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक इतना सेंसिटिव टॉपिक है और इतना सेंसिटिव एरिया है कि सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिस्ट्रिक्ट्स में अपने इदारे बना सकते हैं और जब तक सिविल सोसाइटी हैंड होल्डिंग नहीं करेगी और अपना रोल इसमें प्ले नहीं करेगी, हम इस अपने बच्चों के हक को अच्छी तरह अदा नहीं कर सकते। आई शुड थैंक दिस सर्वर फाउंडेशन एज वेल कि बीइंग सिविल सोसाइटी उन्होंने ऑलरेडी हमारी बहुत मदद की है और हम तवक्को करते हैं कि फ्यूचर में भी एंड वी एक्सपेक्ट कि सर आप और मिसेस गवर्नर जो हैं दे आर आवर एम्बेसडर्स और हम तवक्को करते हैं कि आप लोगों की पैट्रोनेज में मज़ीद सिविल सोसाइटी और दूसरे लोग भी आएंगे जो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, बच्चे हम सबकी जिम्मेदारी है और इन सबकी फलाह महफूज के लिए हमें सबको इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। Once again, sir, thank you very much for being your presence and answer and spending this day with us. Thank you. Thank you very much, ma'am. अब मैं जो चेयरपर्सन मैडम सारा अहमद को बुलाने से की चेयरपर्सन मैडम सारा अहमद की जिन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, उनमें से एक दो इनिशिएटिव मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक IT लैब, जदीद IT लैब जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के बच्चों के लिए इन्होंने डोनेट की है। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के बच्चों के लिए एक नर्सरी डोनेट की है। वैसे इनके बहुत ज्यादा इनिशिएटिव है, लेकिन चीफ मिनिस्टर की स्पेशल डायरेक्शन के ऊपर इन्होंने डेरा गाजी खान तोसा शरीफ में एक प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से एक मैस अवेयरनेस कैंपेन शुरू की जो तोसा शरीफ से स्टार्ट हुई और आहिस्ता आहिस्ता पूरे पंजाब में प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से जो है ना वो मैस अवेयरनेस कैंपेन की। ऑनरेबल मिनिस्टर महमूद की चेयरपर्सन मैडम सारा अहमद को इनवाइट करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, मिसेस गवर्नर सरवर एंड हमारे MP हमारी बोर्ड मेंबर नीलम हयात साहिबा कि वो अपने कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर तशरीफ लेके आए
اور ابھی ہم ایک نیشنل ٹریجڈی سے گزرے ہیں، فلائٹ کا جو ایئر کریش ہوا ہے، تمام جو لوگ ہیں جن کی جانیں چلائی ان کی لواحقین کے ساتھ بھرپور شریک ہیں ان کے غم میں. اس کے بعد جو کرونا کی وبا سے ہم نیشنلی اور انٹرنیشنلی ڈیل کر رہے ہیں، اس کے باوجود آج یہ لوگ اپنا ٹائم نکال کے بچوں کے ساتھ آئے، کیونکہ بچے ہماری قوم کا مستقبل ہیں، یہ ہمارے ایسٹس ہیں اور ان کا مستقبل اچھا بنانا ہماری ذمہ داری ہے. میں گورنر صاحب کے ساتھ میں نے 1.5-2 سال کام کیا ہے، مجھے اس سے بہت سیکھنے کو ملا ہے یہاں آنے سے پہلے. جس طرح آپ بچوں اپنے کسی نہ کسی ٹیچر کو یاد رکھتے ہو گے، اس طرح مجھے گورنر صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور مجھے ان کی بہت ساری باتیں ان کی یہاں سے لرننگ ملی ہے، سیکھنے کو ملا جو میں یہاں آ کے امپلیمنٹ کر رہی ہوں. سرور فاؤنڈیشن نے کووڈ کے ڈیورنگ بالکل فرنٹ لائن پہ آ کے راشن ڈرائیو جو چلائی ہے وہ اب کی مثال آپ ہے، اور ایسا کسی اور ادارے نے نہیں کیا جیسا کام انہوں نے کیا. اور جو مسز سرور یہاں پہ موجود ہیں، شی از این ایگزیمپلری فلانتھروپسٹ، میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا اور دیکھا ہے کس پیشن کے ساتھ آگے آگے کام کرتی ہیں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں 1 سال میں جو ادارے اس ادارے کو کوئی نہیں جانتا تھا، 1 سال میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے بہت سارے ہمیں چیلنجز کا سامنا ہوا ہے. اس کو ادھر لانے کے لیے اس مقام پہ کہ لوگ پنجاب میں جانتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو. پرائم منسٹر کی سپورٹ کے ساتھ، چیف منسٹر کی سپورٹ کے ساتھ اور گورنر کی سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ میرا یہ عزم ہے اور میرا مشن ہے اس ادارے کو، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو پورے پاکستان میں ایک مثالی ادارہ بنانا. آخر میں اپنی آفیسر اور ٹیم کا میں تھینک یو کروں گی جو رات کو جب بھی ٹیم کنفرم ہوئی رات کے 2 بجے تک یہاں پہ ہم موجود تھے، کام کر رہے تھے اور یہ لوگ 5 بجے یہاں سے گئے ہیں. جو اور جس طرح یہ بچے کو ریسکیو کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بچے بائٹ کر لیتے ہیں اور ان کو جو انجریز آتی ہیں، کوئی اور ادارہ پورے پاکستان میں یہ کام کبھی نہیں انجام دیا.